اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں روز کی طرح خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ آپ کو خوش رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ پڑھ کر قرآن پاک کو روزانہ کھولنے کی توفیق دے، آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کو پڑھ کر بند کر رکھ دینا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کو پڑھ کر روزانہ اس کو ریپیٹ کیا کریں، قرآن پاک کو روزانہ گھر میں کھولا کریں۔ قرآن پاک کھولنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ روز ریپیٹ کریں گے تو آپ کا پچھلا غلط بھی نہیں ہوگا، آپ کے مخرج بھی، تلفظ بھی بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بار پھر سے بتاتی چلوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کر دیا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی قرآن پاک کی تعلیم بہتر طریقے سے حاصل کر سکیں اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ ترقی نمبر 15 ہمارا چل رہا ہے۔ ترتیب بترتیب میں آپ کو سمجھاتی رہتی ہوں، ہر حرف کے مخرج بھی بتاتی ہوں، بار بار کہتی بھی ہوں۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آن لائن قرآن پاک پڑھنے کے لیے، آن لائن قرآن کلاسز کے لیے ڈسکرپشن میں نمبر میرا موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ خود بھی قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کوشش کریں قرآن پاک کو پڑھیں۔ دنیاوی تعلیم ہم بہت دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بہت پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیم دینا بھول جاتے ہیں جو ہمارے ہمیشہ کام آنے والی ہے آخرت تک۔ بچوں کی تو کام آئے گی لیکن ماں باپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کو دین کی طرف مائل کریں۔ جو میرے بہن بھائی بیرون ملک میں ہیں، کوشش کریں اسلام کی طرف، دین کی طرف اپنے بچوں کو مائل کریں، قرآن پاک کی تعلیم دیں، قرآن پاک کو سمجھائیں، نیک اور اچھی باتیں بتائیں، اسلام کے متعلق، اسلام کے بارے میں بہت کچھ معلومات دیں۔ ٹھیک ہے، باتیں بہت ساری ہو چکے ہیں، آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میم ساکن کے قاعدے ہم پڑھ رہے تھے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی۔ بہت تفصیل سے میں آپ کو سمجھاتی رہتی ہوں، پچھلی ویڈیو میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ اگر میرے بہن بھائی کوئی نئے ہیں تو انمول قرآن مدنی قاعدے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں چینل کو، تاکہ ہمارے دوسرے بہن بھائی بھی قرآن پاک کی تعلیم بہتر طریقے سے حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا زبر فا، ہ میم میم پیش ہم، فہم، میم قوف پیش مق، فہم مق، میم زبر ما، فہم مقما، حواو پیش ہو، نون زبر نا، فہم مقمحونا۔ دیکھیں فہم، ہا ایک تو موٹا ہے، اس کو ہا نہیں ہا پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو ادغام شفوی ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا۔ لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم۔ دیکھیں لکم، میم ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، واو اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا۔ دی پہ یا مدہ ہو رہا ہے، تارو زبر تارو، میم یا زیر میم، ترمیم، ہ میم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، ح زیر حی، بحی، جیم الف زبر جا، بحجاب، را زبر را، تا دو زیر تن، ترمیہم بحجارۃ۔ دیکھیں ترمیم، می پہ یا مدہ ہو رہا ہے، ہا کو موٹا پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اخفاء شفوی ہو رہا ہے، جا پر الف مدہ ہو رہا ہے۔ حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، نون شین زبر نش، علم نش، راح زبر راح، علم نشرح،
میم ساکن کے بعد نون آ رہا ہے تو اظہار شفوی ہو رہا ہے. ہا کو باریک پڑھیں گے, یہ ہا کو موٹا پڑھیں گے اور اس ہا کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو ہمارا پڑھانا سمجھ میں آ رہا ہوگا. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ڈسکس کر سکتے ہیں. ویڈیو کے بارے میں, چینل کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائیں. چینل کو لائک سبسکرائب بھی کریں. قرآن پاک کی تعلیم کو شیئر کریں, عام کریں, تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو. انشاءاللہ کل ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.